ناظرین گرامی، سلطان محمود غزنوی تاریخ عالم کے ان چند عظیم اور نامور فاتحین میں سے ایک ہیں جن کی شوکت و ہیبت، جاہ و جلال اور فتح و ظفر کے عظیم الشان کارناموں کی آب و تاب زمانہ ہائے گزرنے کے بعد بھی کم نہ ہو سکی۔ آپ کی شخصیت اپنے گوناگون اوصاف و کمالات کی بنا پر اتنی قدآور اور بلند و بالا تھی کہ اسکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور سمیت جدید عالمی فاتحین میں بھی ممتاز نظر آتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی کے انصاف سے جڑے ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ یقیناً جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں سائلوں اور درخواست گزاروں کی بھیڑ لگی تھی۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور، میری شکایت نہایت سنگین نوعیت کی ہے اور کچھ اس قسم کی ہے کہ میں اسے برسر دربار سب کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ سلطان یہ سن کر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور سائل کو خلوت خانے میں لے جا کر پوچھا کہ تمہیں کیا شکایت ہے۔ سائل عرض کرتا ہے، حضور، ایک عرصے سے آپ کے بھانجے نے یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مسلح ہو کر میرے مکان پر آتا ہے، مجھے مار پیٹ کر باہر نکال دیتا ہے اور خود جبرن میرے گھر میں گھس کر میری گھر والی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ سائل نے کہا کہ حضور، غزنی کی کوئی ایسی عدالت نہیں جس میں نے اس ظلم کی فریاد نہ کی ہو، لیکن کسی جگہ مجھے انصاف نہیں ملا۔ ہر کوئی آپ کے بھانجے کا سن کر چپ ہو جاتا ہے۔ جب میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا تو آج مجبوراً جہاں پناہ کی برگاہ عالیہ میں انصاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بلاگ انصاف پروری، فریاد رسی اور رعایا سے بے پناہ شفقت پر بھروسہ کر کے میں نے اپنا حال عرض کر دیا۔ خالق حقیقی نے آپ کو اپنی مخلوق کا محافظ و نگہباں بنایا ہے۔ قیامت میں رعایا اور کمزوروں پر مظالم کے نتیجے میں آپ خدائے قہار کے روبرو جوابدہ ہوں گے۔ اگر آپ نے میرے حال پر رحم فرما کر انصاف کیا تو بہتر ہے، ورنہ میں اس معاملے کو منتقم حقیقی کے سپرد کر کے انصاف کا انتظار کروں گا۔ سلطان پر اس واقعے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار آپ دیدہ ہو گئے اور سائل سے کہا، تم سب سے پہلے میرے پاس کیوں نہ آئے؟ تم نے ناحق اب تک یہ ظلم برداشت کیوں کیا؟ سائل نے عرض کیا، حضور، میں کافی عرصے سے اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح برگاہ سلطانی تک پہنچ پاؤں، مگر دربانوں اور چوبداروں کی رکاوٹوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آج بھی کس تدبیر سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ سلطان نے سائل کو اطمینان اور دلاسا دے کر تاکید کی کہ اس ملاقات اور گفتگو کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا، اور اب جس وقت بھی وہ شخص دوبارہ تمہارے گھر میں آئے اس وقت مجھے اطلاع کر دینا۔ میں اس کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ آئندہ دوسروں کو ایسے مظالم کرنے کی جرت نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد سائل عرض کرتا ہے کہ حضور، مجھ جیسے غریب کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جب چاہوں بلا کسی مزاحمت کے خدمت سلطانی میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو مطلع کر دوں۔ سلطان نے یہ سن کر تمام دربانوں کو طلب کیا اور سائل کو ان سے روشناس کرگا کر حکم دیا کہ یہ شخص جس وقت بھی آئے فوراً ہمارے پاس پہنچا دیا جائے اور کسی طرح کی بھی مزاحمت نہ کی جائے۔ اس ملاقات کے بعد 2 راتیں گزر گئیں مگر سائل نہ آیا۔ سلطان کو تشویش ہوئی کہ نہ معلوم اس غریب کو کیا حادثہ پیش آ گیا۔ وہ اسی فکر میں پریشان تھے کہ تیسری رات کو سائل دوڑتا ہوا آستانہ شاہی پر آ پہنچا۔ اطلاع ملتے ہی سلطان نے فی الفور سواری نکالی اور سائل کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ کر اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ لیا جو سائل نے انہیں بتلایا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے 3 کام کیے۔ پہلا کام، کمرے میں شمع جو جل رہی تھی، سلطان نے وہ شمع گل کر دی اور خود خنجر نکال کر اس بدکردار کا سر اڑا دیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے بعد شمع روشن کرائی۔ مقتول کا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ سلطان کی زبان سے نکلا، الحمدللہ۔ پھر تیسرا کام سلطان نے یہ کیا کہ سائل سے کہا کہ مجھے پانی لا کر دو۔ سائل جلدی سے پانی لایا تو سلطان نے پانی پی کر سائل سے کہا کہ اب تم اطمینان سے اپنے گھر میں آرام کرو، انشاءاللہ اب کبھی بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ میری وجہ سے اب تک جو تم پر ظلم ہوا ہے، خدا کے لیے اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی رخصت ہونا ہی چاہتے تھے کہ سائل نے دامن پکڑ کر عرض کیا، حضور،
آپ نے جس طرح ایک مظلوم کے ساتھ انصاف فرمایا، حتیٰ کہ اپنی قرابت داری و خون کا بھی خیال نہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن اگر اجازت ہو تو مجھے آپ سے ایک بات معلوم کرنی ہے کہ آپ نے پہلے شمع گل کرائی، پھر روشن کرا کر مقتول کا سر دیکھ کر الحمدللہ فرمایا اور اس کے بعد فوراً پانی طلب کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سوال پر سلطان نے اس سائل کو ٹالنا چاہا، مگر سائل کے اصرار پر اسے بتلانا ہی پڑا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی نے اس وقت جو تاریخی جملے بولے تھے وہ آپ بھی سن کر سوچئے کہ عدل و انصاف کے ترازو پر فیصلے کرنے والے جج اور حکمران اب کہاں چلے گئے۔ سلطان نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ شمع گل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مبادر روشنی میں اگر میں اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی بہن کی محبت میں مجھے اگر وہ چہرہ سزا دینے سے روک دیتا تو میں کیا کرتا۔ دوسرے سوال کا جواب دیا کہ الحمدللہ کہنے کا سبب یہ تھا کہ مقتول اپنے آپ کو میرا بھانجا بتا کر تمہیں شاہی تعلق سے مرعوب کر کے اپنی خواہشات نفسانی پورا کرنے کے لیے راستہ صاف کر رہا تھا۔ خداوند کریم کا ہزارہا شکر ہے کہ محمود غزنوی کے رشتہ داروں کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شخص میرا بھانجا تو درکنار میرا رشتہ دار بھی نہیں۔ سلطان نے تیسرے سوال کا جواب بتایا اور پانی مانگنے کی وجہ یہ بتائی کہ جب تم نے مجھے اپنا سارا واقعہ سنایا تھا، میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہارا انصاف نہ کر لوں آب و دانہ مجھ پر حرام ہے۔ اب چونکہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اور میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا تھا اور مجھ پر پیاس کا شدید غلبہ تھا، اس لیے میں نے پانی مانگا تاکہ میں سیر ہو کر پانی پی سکوں۔ یہ کہہ کر سلطان محمود غزنوی اس کے گھر سے نکل آئے اور اپنے اس انصاف کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سلطان محمود غزنوی جیسے عادل حکمران نصیب فرمائے۔ اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈبل این انفو کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔